الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، عزیز نوجوانوں، آج ہم قاری صاحب کے بڑے بھائی صاحب ان کی دعائے مغفرت کے لیے اور انہیں اور ان کے سارے قبیلے کو تعزیت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ آپ تمام حضرات دعا بھی کریں کہ اللہ ان کی بال بال اور کروٹ کروٹ مغفرت فرمائے، ان کے سیئات کو درگزر فرمائے، اللہ رب العزت ان کے حسنات کو قبول فرمائے اور اپنے کریمی کے صلے سے ان کی مغفرت فرمائے۔ اور جو متعلقین رشتہ دار، عزیز و اقربا، آل اولاد ہیں، متعلقین ہیں، ان سب کو اللہ رب العزت صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور صبر کا اسلام میں بہت بڑا مقام ہے۔ صبر جس کا صلہ جنت بتایا گیا ہے، اور صبر جو ہوتا ہے وہ پہلے مرحلے کا ہوتا ہے۔ صدمہ پہنچنے کے وقت مومن کو حکم ہے کہ وہ صبر سے کام لے۔ جب اللہ کی طرف سے اس سے کوئی خوشی ملے تو اس کا شکر ادا کرے، ناچے نہیں۔ اور جب کوئی غم یا کوئی صدمہ پہنچ جائے تو حکم ہے کہ آپ جو ہے صبر سے کام لیا کریں۔ اور صبر پہلے مرحلے کا ہوتا ہے، بالآخر تو انسان کو صبر کرنا ہی پڑے گا۔ کیا کرے گا انسان؟ صبر تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن کمال یہ ہے کہ جب صدمہ پہنچے تو انسان صبر سے کام لے۔ اس پہ اللہ بہت راضی ہوتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا قانون ہے، ضابطہ ہے، وہ سب پہ لاگو ہوگا۔ اللہ رب العزت بھی ارحم الراحمین ہیں۔ وہ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کا لخت جگر اٹھا لیا، جگر کاٹ لیا۔ فرشتے کہتے ہیں رب العالمین تیرا حکم تھا، اس لیے ہمیں کرنا پڑا۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے بندوں نے کیا کہا، یعنی جو ان کے رشتہ دار تھے، آل اولاد تھے، اقربا تھے، بھائی تھے، انہوں نے کیا کہا؟ تو فرشتے کہتے ہیں انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اللہ رب العزت جاننے کے باوجود فرماتے ہیں فرشتوں گواہ رہو، اب میں بھی جنت سے کم بدلے پہ راضی نہیں ہوں گا۔ اب ایسے موقع پہ جس نے میری تعریف کی، مجھے یاد کیا، صبر کر کے دکھایا، ان کے لیے جنت میں ایک گھر بناؤ، اس گھر کا نام رکھو بیت الحمد، تعریف کا گھر، کہ ایسے موقع پر انہوں نے میری تعریف کی، مجھے یاد کیا کہ ہم سب اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی یمن بھیجا تھا، پیچھے ان کے جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھوایا، تعزیتی خط، فرمایا معاذ اللہ نے جو نعمت لے لی وہ واپس لے لی، اب صبر کرنا، بے صبری کر کے بہت بڑا ثواب مت کھو دینا، کیونکہ اگر بے صبری دکھائے گا تو بہت بڑا ثواب جو ہے اس سے تو محروم ہو جائے گا۔ اور اپنی بیٹی سے بھی یہی کہا۔ جب حضرت زینب کا بیٹا اٹھ گیا اس دنیا سے تو نبی نے فرمایا بیٹا جو دے دیا وہ اللہ کا ہے، جو اس نے لے لیا وہ بھی اللہ کا ہے۔ اور ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ کی عیادت کو پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت سعد جانکنی کے عالم میں ہے، آخری ہچکیاں اور سسکیاں لے رہا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اب نبی کے آنسو دیکھ کر جو صحابہ تھے ساتھ میں وہ بھی رونے لگے۔ اس موقع پہ فرمایا میرے یارو، یہ جو آنسو ہیں یہ عذاب نہیں دلاتے، یہ دل کا جو رنج ہے، تکلیف ہے، یہ بھی عذاب نہیں دلاتے، عذاب یہ دلاتی ہے۔ زبان کی طرف اشارہ کیا کہ ایسے موقع پہ زبان سے کوئی لفظ نکالنا، نوحہ کر کے رونا، آواز سے رونا، یا پھر بخان کر کے رونا، تعریفیں کر کے رونا، یہ جس کو نوحہ کہتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ ایک حدیث میں
لعنت فرمائی گئی ہے نوحہ کرنے والوں پر، اور ایک میں کہا گیا کہ وہ میری امت سے ہی نہیں ہے، جو نوحہ کرے وہ میری امت سے ہی نہیں ہے۔ تو یہ چیز ہمارے راجستھان میں ابھی تک قابو میں نہیں آئی۔ موت تو پوری دنیا میں ہوتی ہے، ہر جگہ آتی ہے، لیکن جتنا زور سے ہمارے راجستھان کی عورتیں روتی ہیں ایسی کہیں اور کسی اور صوبے میں نہیں دیکھی گئی۔ اس چیز کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت اپنے کسی عزیز کے انتقال پہ زور سے رو رہی تھی، تو نبی نے فرمایا عورت اللہ سے ڈر، صبر کر۔ تو وہ رونے کی حالت میں تھی اور غم میں تھی، اور اس نے اٹھا کے دیکھا بھی نہیں، تو اس نے کہہ دیا جا میری جیسی مصیبت آئے گی تو پتہ چلے گا میرا غم کیا ہے، تم نہیں جانتے ہو، اس لیے چلے جاؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ موقع نصیحت کا نہیں ہے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا اے عورت بے وقوف، تجھے پتہ بھی ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، کیسا جواب دے رہی تھی۔ اب ان کو شرمندگی ہوئی اور یہ خاموش ہو گئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچ گئی، کہنے کہ اللہ کے رسول غلطی ہو گئی، میں نے آپ کو پہچانا نہیں، اب میں صبر کرتی ہوں۔ فرمایا انما الصبر عند الصدمۃ الاولی، صبر تو پہلے مرحلے میں ہوتا ہے، صبر تو پہلے مرحلے میں جب غم پہنچا تھا اس وقت تجھے کرنا تھا، یعنی اصل کمال والا صبر جو تھا، جس کے اوپر جو وعدہ ہے، ثواب کا وعدہ ہے، جنت کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت نے جنت کا وعدہ کیا ہے، تو صبر سے کام لیں، اور خاص کر عورتوں کو سمجھائیں، اس چیز کو کنٹرول کریں، زور سے نہ روئیں۔ جب وہ عورت زور سے روئی ہے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، بلکہ ایک موقع پہ فرمایا یہ جو زور سے رونا ہوتا ہے یہ شیطانی رونا ہے، نوحہ کر کے رونا، بخان کر کے رونا، تعریفیں کر کے رونا، یہ شیطانی رونا ہے۔ فرمایا شفقت والا جو ہوتا ہے نا، محبت والا رونا، وہ آنکھوں اور دل سے ہوتا ہے۔ بھائی اگر غم ہے تو اس کا تعلق دل سے ہے، اور وہ غم چھلکے گا تو پانی آنسو بن کے آنکھوں سے نکلے گا، لیکن جو ہے زبان اگر استعمال ہو رہی ہے وہاں پہ تو پھر اس کا شیطان سے اس کو جوڑا گیا، یہ محبت کی نشانی نہیں ہے، یعنی حقیقت کھول دی ہے۔ اس لیے وہ عورتیں جو ایسے موقع پہ اسٹائل کرتی ہیں ان کی حقیقت بھی اس روایت سے کھل جاتی ہے۔ ہمارے راجستھان میں دیکھا ہے ہم نے، باتیں کر رہی آتی ہوتی ہیں لیکن جیسے ہی گیٹ پہ پہنچیں گی زور سے رونا شروع کریں گی، تاکہ اندر والوں کو پتہ چلے کہ فلاں گاؤں سے مہمان آ رہے ہیں، آپ بھی رونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اسلام نے حکم دیا تھا جس گھر موت ہوئی ہے اس کے گھر جاؤ، ان کو چپ کراؤ، تسلیاں دلاؤ، ہم الٹا چل رہے ہیں۔ اسلام نے حکم دیا 3 دن جو تعزیت رکھے، اس میں ایک حکم تھا کہ 3 دن جس گھر میں موت ہوئی ہے اس کا گھر کا چولہا نہیں جلنا چاہیے۔ پڑوسی پھر کس دن کام آئیں گے؟ پڑوسی کا اتنا مقام حدیث میں کیوں بتایا گیا؟ نبی نے کیوں فرمایا کہ پڑوسی کے بارے میں مجھے اتنی وصیتیں کی گئی کہ میں سمجھنے لگ گیا تھا کہ اس پڑوسی کو وراثت کا حقدار ٹھہرا دیا جائے گا، تو یہ پڑوسی پھر کس دن کام آئیں گے؟ اس لیے کہا کہ جس گھر میں موت ہوئی ہے ان کا چولہا نہ جلے، جو اڑوسی پڑوسی جو ہیں وہ کھانا جو ہے پکا کے پہنچائیں، اور عورتوں کی ذمہ داری ہے جو غم میں عورتیں ہیں ان کو زبردستی کھلائیں، کیونکہ عورت مرد کے مقابلے میں غم کم برداشت کرتی ہے۔ 2-3 دن ہم نے دیکھا ہے کھانا ہی نہیں کھاتی، تو یہ گرمی اور پھر یہ کھانا نہیں کھائے گی، غم میں انسان کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہے اگر 2 دن انسان کھانا نہ کھائے اور پھر یہ گرمی ہو تو سمجھ سکتے ہو آپ بی پی کہاں جائے گی۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے، تو ایسے موقع پہ عورتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے زور سے نہ رونے دیں، چپ کرائیں۔ لیکن میں 10-12 سال اسی علاقے میں کام کر رہا ہوں، ابھی دعا ہوگی، دعا ہونے کے بعد میں جن کے شوہر کا انتقال ہوا ہے یا جن کے والد کا انتقال ہوا ہے ان کو تو غم میں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے، جو باہر سے آ رہی ہوتی ہیں وہ یاد دلاتی ہیں کہ دعا پوری ہوگی، فاتحہ ہوگی، یعنی چالو ہو جاؤ زور سے رونا۔ یہ کون سا طریقہ ہوا؟ کس کو غم دکھا رہے ہو؟ غم سب کو ہے، بھائیوں کو بھی ہے، اولاد کو بھی ہے، پڑوسیوں کو بھی ہے، سارے رشتہ داروں کو بھی ہے، لیکن غم منانے کا اسلام میں یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اللہ اس کے رسول نے صبر کی تلقین کی ہے، تو ایسے موقعوں پہ مردوں کو، عورتوں کو، سب کو
صبر سے کام لینا چاہیے، اور صبر کے ساتھ قرآن کریم میں نماز کو بھی جوڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے، یعنی نماز اور صبر کا گہرا تعلق ہے۔ تجربے کی بات بتاؤں میں آپ کو، جب گھر میں میت اٹھتی ہے، ایسے موقع پہ انسان اگر نماز پابندی سے پڑھے تو انسان کو ڈھارس ملتی ہے، انسان کو حوصلہ ملتا ہے، انسان کو صبر کرنا آتا ہے، یہ نماز میں تاثیر ہے۔ اس لیے ایسے موقع پہ جتنے بھی حضرات ہیں آپ بیٹھے رہتے ہیں، جب اذان کی آواز آ جائے تو دری چھوڑ دیں اور جو ہے مسجد میں جا کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں۔ اور عورتیں جو ہماری مہمان ہیں، کوئی بیٹی ہے، کوئی بہن ہے، جتنی بھی عورتیں آئی ہوئی ہیں، وہ ایسے موقع پر خود بھی پابندی سے نماز پڑھیں، اور جن کے اوپر زیادہ غم ہے ان کو بھی نماز پڑھوائیں تاکہ ان کو حوصلہ ملے، کچھ ڈھارس ملے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی قریب آ رہی ہے، نوجوانوں سے گزارش کروں گا کہ اس کو گروپوں میں شو نہ بنائیں، دکھاوا نہ کریں، فیس بک پہ نہ ڈالیں، یہ باتیں کرنا چھوڑ دیں۔ عید والے دن تھالو بکرو کتا کلا ہوئیو، بڑا کتا کلا کون دیکھے جائے، بڑا دل کی جذبہ دیکھا جاتا ہے، اس لیے گروپوں میں فیس بک پہ خاص طور پہ نہیں ڈالنا، کیونکہ قربانی عبادت ہے، اور عبادت میں ریاکاری نہیں ہوتی، آپ جانتے ہیں۔ من صلی یرائی فقد اشرک، من تصدق یرائی فقد اشرک، من صام یرائی فقد اشرک۔ نبی نے فرمایا جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ دیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کی قربانی کی، مطلب یہی نکلے گا جس نے دکھاوے کی قربانی کی اس نے شرک کیا۔ شرک سے مراد یہاں علماء جانتے ہیں شرک خفی ہے، ریاکاری اور دکھاوا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔